اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی رعب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے، اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر رعب ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہوں نے عمل کہاں سے کرنا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تہاڈے ہوتے، تو بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے۔ اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ الستُ بربکم، اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے، لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں، اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا، پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید، اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے
تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا۔ یہ یاد رکھیے گا، معاشرہ دو چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے، جس سے ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت۔ وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں، کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔ اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو، کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا۔ یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے، جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے۔ ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے۔ وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے۔ وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے۔ ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا۔ تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور
اس میں خون ریزی کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو۔ یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا۔ مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا۔ فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی۔ تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے، یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں۔ آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑھا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فَقَالَ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے، تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں۔ تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا، آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو۔ سب کچھ کہانی ہے قرآن کے، ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔
تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی خواہش موجود تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تواڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے، ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانو بھی کنسیڈر کرو۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا۔ اچھا، یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر۔ لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا، مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی کچھ سی، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا؟ وہ جڑا بھی ہوئے درخت تل کے فرق پہنتا ہے،
اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھینچ لیا سی، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا. تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں، چونکہ اللہ نے تو پہلے ہی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی. اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں، تو اس میں سے یہ گزارا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی راہ حق سے ہٹا دیا، عنہا، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی ان دونوں. کرسچینٹی کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا، نعوذ باللہ. اور یہی چیز جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عورت نے نکلوایا تھا. کرسچینٹی تو پھر بہت آگے چلی گئی، انہوں نے تو ایول لفظ جو ہے نا، یعنی برائی، اس کو جو ڈیڈکٹ کیا ہے ایو سے. اما حوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو، EVE، اور وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. آج یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو یعنی اپنا جو لفظ ہے ایول، برائی، اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے سیدہ حوا کے نام سے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرڈ فارم میں کرسچینٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. ان دونوں کی غلطی تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے، یہ کسی ایک کی غلطی نہیں تھی کہ وہ کھاتے میں ڈال دی جائے. وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض کے. یعنی حکم تو ان دونوں کو ہوا اترنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر اپنے ڈیوائن علم سے دیکھ رہا تھا ان دونوں سے ہی میں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ بساؤں گا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا. انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے. اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے، تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی، یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری
آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے، جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے۔ تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائڈ میں رکھو، اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے ان کے بچوں، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے، ورنہ ساتھ ملاتا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا۔ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم عہد پورا نہیں کر رہے؟ وہ ڈر کیا تھا؟ اپنی چودراہٹ چھین جانے کا۔ کون سا عہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے بنی اسرائیل؟ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ کیا عہد تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا تھا، تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے۔ یا تو کہہ رہی ہو وہ کتابیں نہیں ہیں، پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ تم۔ یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی۔ تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے۔ تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے ہیں، اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی۔ دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے، ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت۔ دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تمہاری چودراہٹ ختم، ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں، جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم۔ آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے۔ تو پہلے بھی ایسا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، نیور۔ جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مارز زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس نہ کرو، گڑبڑ کر، یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آج بھی۔ آپ علماء دیکھیں، آپ کوئی بات لے کے جائیں نا، وہ اور ہی کوئی بات کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں جی بخاری میں لکھا ہے کہ رفع دین سے نماز پڑھو، اور جی بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
کوئی اور بات کو اس کا مکس کر کے اس معاملے کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو سر بالکل مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے, یہ تو اللہ نے بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو.